بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پیدائشی نابینا تھی۔ گھر کا ڈرائیور مجھے ہر روز اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ ایک دن ڈرائیور چھٹی پر تھا تو ابا مجھے چھوڑنے چلے گئے۔ ابا نے جب کہا بیٹی اسکول آ گیا تو یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ڈرائیور چھوڑنے آتا تھا تو 1 گھنٹہ لگتا تھا، آج 20 منٹ کیسے؟ مجھے ڈرائیور پر شک ہوا کیونکہ وہ روز مجھے راستے میں بسکٹ کھلاتا تھا۔ اگلے روز ڈرائیور مجھے اسکول چھوڑنے گیا تو میں نے بسکٹ نہ کھایا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے گاڑی روک کر جلدی سے دروازہ بند کیا، جیسے جلدی میں ہو۔ آج امی نے ناشتہ دیر سے بنایا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی، اور ڈرائیور بھی تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے التجانہ انداز میں کہا بسکٹ کھا لو، آج اچھی جگہ سے لایا ہوں، دیکھو یہ بہت مزے کے ہیں۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، نہ جانے اس بسکٹ میں کیا تھا، مجھے کھاتے ہی چکر آنے لگتے تھے۔ ڈرائیور زبردستی کرنے لگا کہ بس 1 بسکٹ کھا لو، یہ بہت مزے کا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میرا دل کیا کہ میں گاڑی سے اتر جاؤں اور زور سے آواز لگاؤں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ڈرائیور کچھ غلط کر رہا ہے کہ نہیں۔ ڈرائیور تو بس مجھے کھانے کے لیے بے تحاشا منت کر رہا تھا، مگر میں نے بسکٹ نہیں کھایا۔ گھر آنے پر امی کو بتائے بغیر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور سو گئی۔ شام میں جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت آرام دہ محسوس کر رہی تھی، جو اکثر بسکٹ کھانے کے بعد میں نہیں کرتی تھی۔ میرا پورا دن سر چکراتا رہتا تھا اور مجھے سو کر اٹھنے کے بعد بھی سر بھاری محسوس ہوتا تھا، لیکن آج جب میں سو کر اٹھی تو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ سب کچھ صرف بسکٹ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اگلے دن ڈرائیور نے مجھے چھوڑنے میں 1 گھنٹہ اور 15 منٹ لگائے۔ وہ آج زیادہ دیر تک مجھے گاڑی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے وہاں سے نکل کر خود چلنے لگی کہ اچانک سے مجھے کوئی پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ آواز سے یوں محسوس ہوا کہ وہ میرا ڈرائیور تھا، جو مجھے زبردستی 1 بسکٹ کے بجائے 2 کھلا رہا تھا۔ میں نے آوازیں لگانا چاہی لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے لگا۔ بسکٹ کھاتے ہی میں اپنے ہوش کھو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ آنکھ کھولی تو امی نے کہا ڈرائیور تمہیں گھر لے آیا تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھیں گرمی کی وجہ سے۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا جو میرے دماغ میں چل رہا تھا سب ویسا تھا، یعنی کیا ڈرائیور میرے ساتھ؟ میں نے اس بارے میں امی کو کچھ نہ بتایا، بلکہ یہ بھی نہیں بتایا کہ ڈرائیور نے مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے خود بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اگلی صبح میں نے بہانہ بنا کر اسکول کی چھٹی کر لی تھی، کیونکہ میں وہ سب دوبارہ نہیں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسکول نہ جانے پر ڈرائیور میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھنے لگا بیوی صاحبہ آج آپ اسکول نہیں گئیں؟ میں نے انتہائی غصے سے آواز کی سمت کھڑے ڈرائیور کو دیکھا، لیکن ڈرائیور کی آواز سے مجھے وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور خاموش رہی۔ پھر مجھے کہنے لگا بیوی صاحبہ میں آپ کے لیے 1 بسکٹ لایا ہوں، آپ کھا لیں۔ میں تجسس اور بے بسی سے اپنے ہونٹ کترنے لگی اور دماغ میں منصوبہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے ایک چیز تو نہیں یاد، مگر تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ کل آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ میں نے؟ ڈرائیور نے بہت عام سے لہجے میں کہا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا، کیونکہ مجھے ساری باتیں تو کل کی یاد نہیں تھی، اسی لیے میں نے کچھ نہ بولا۔ صبح صبح کمرے میں لیٹے رہنے سے مجھے بھوک لگنے لگی تھی، اسی وجہ سے میں نے بسکٹ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ اس میں کچھ الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈرائیور انکل نے مجھے وہ بسکٹ بہت پیار سے دیا تھا، اسی لیے ایک بار پھر میں نے وہ بسکٹ کھانے کی غلطی کر لی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن میں ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے، وہ بھی میرے متعلق، کیونکہ میں نے اس کے منہ سے سنا تھا ہاں بسکٹ کھلا دیے ہیں، آج بھی کھلا دوں گا تو بتاتا ہوں۔ میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ امی نے مجھے آواز لگا دی بیٹا میں تمہیں دوائی دے رہی ہوں، لنچ کے بعد کھا لینا، تمہارے لیے ڈاکٹر سے خاص طور پر لائی تھی، بس اللہ شفا دے تمہاری آنکھوں میں اور جلدی سے تم دیکھنے لگو۔ میں دوائی لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائیور نے ایک بار پھر سے گاڑی روکی۔ اس بار تو میں نے ٹھان لی تھی کہ ڈرائیور کرتا کیا ہے آخر پتہ لگاؤں۔ گاڑی پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی جگہ ساکن کھڑی تھی۔ میں دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس کا پیچھا نہ کر سکی۔ میں ادھر ادھر سہارا لیتی گاڑی سے نکلنے لگی، کم از کم میں یہ تو پتہ لگا سکوں کہ آخر میں ہوں کس جگہ پر۔ کہیں دور سے ڈرائیور کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں زیادہ قریب بھی نہیں جا سکتی تھی ورنہ ڈرائیور مجھے دیکھ لیتا، اور جبکہ میں اسے نہ دیکھ پاتی۔ مجھے ڈرائیور کی نہ آواز صحیح آ رہی تھی اور نہ ہی محسوس ہو رہا تھا کہ کیا میں ایسی جگہ ہوں جہاں مجھے ڈرائیور دیکھ نہیں سکتا ہوگا۔
لیکن میرا پتہ لگانا بھی ضروری تھا، آخر ڈرائیور کرتا کیا ہے۔ دور سے کہیں دھواں آتا محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگا شاید ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، اور اگلے ہی پل میرے دماغ میں آیا یہ کہیں نشہ بھی تو نہیں کرتا۔ اور اس دن شاید میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، جو اس دن میں بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا، تو کہیں اس نے میرے ساتھ نشے میں کچھ کیا تو نہیں تھا۔ میں نابینا کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس طرف میں بھاگوں گی ڈرائیور ہوگا بھی کہ نہیں، اور مجھے کہیں دکھ بھی نہ لے۔ وہ دھواں بڑھتا جا رہا تھا، ڈرائیور کی آواز اور قریب سے آنے لگی، بلکہ ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی اور بھی اس سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کچھ نہ سمجھ آیا اور میں واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر ادھر سے سہارا لے کر میں تھوڑی دیر کے بعد آخر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کچھ دیر بعد ڈرائیور بھی آ گیا۔ بی بی صاحبہ، آپ کی سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی، چھوڑیں، میں نے ڈر کر کہا۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی آپ کو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں بی بی صاحبہ، اپنے بچوں کے لیے دوائی لے رہا تھا، غریب کے بچے تو بس بیمار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جس کی وجہ سے چرمر کی آواز آنے لگی، اور ساتھ ہی مجھے اس نے بسکٹ پکڑا دیا۔ اس کی آواز اور اس کے بات کرنے کا انداز سے ایسا کہیں محسوس نہ ہوتا تھا کہ اس نے کوئی سگریٹ یا نشہ کیا ہے، لیکن اس کی اس بات پر میرا تجسس اور بڑھ گیا کہ ہو نہ ہو ڈرائیور نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جس جگہ ڈرائیور موجود تھا اس کی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے آ رہی تھیں، اور یہی نہیں، اس جگہ پر دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ شیشہ تو نہیں پیتا ہوگا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ ہر غریب اپنا غم مٹانے کے لیے یہی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ میں خود ہی دل میں سوال کرتی اور خود ہی جواب نکال لیتی، لیکن ادھر وہ کسی سے بات بھی تو کر رہا تھا۔ مجھے اچانک یاد آیا، کہیں اسے کسی نے نشے میں تو نہیں ملوث کر دیا۔ بی بی صاحبہ، کیا ہوا؟ کہاں گم ہے؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، یہ لے بسکٹ کھائیں۔ آپ مجھے یہ بسکٹ کیوں دیتے ہیں روز؟ بالآخر میرے منہ سے نکل گیا۔ اور اس دن جب میں بے ہوش ہو گئی تھی تب آپ مجھ سے زبردستی کی تھی نا؟ مجھے بہت ہلکا ہلکا یاد آ رہا۔ میں نے بدتمیزی؟ کب؟ نہیں تو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ نے ڈرائیور میں کہا۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے خود حقیقت نہیں معلوم تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں اچانک سے سٹپٹائی۔ میری طبیعت کے بارے میں ان کو کیسے پتا چلا؟ میں نے تو اپنی طبیعت کا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرور بسکٹ میں کچھ تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں نے بہت نارمل انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کی آنکھیں، ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کچھ بہتری آئی اس میں؟ آپ کا علاج چل رہا تھا نا؟ ہاں وہ، اچھا، کیا فرق؟ کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں؟ تھوڑا تو پڑا ہوگا، ڈرائیور نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، امی نے دوائی لی تھی، میں روز کھاتی ہوں، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کیوں غلط سوچ رہی تھی ڈرائیور کے بارے میں، جبکہ وہ کتنے دل کا اچھا ہے؟ میں نے خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا۔ شاید میں زیادہ سوچ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں نے ڈرائیور سے بسکٹ مانگا اور معمول کے مطابق کھانے لگی۔ راستے میں گاڑی پنکچر ہو گئی اور ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑا، کیونکہ اب ہمیں انتظار کرنا تھا تو کافی دیر ہو چکی تھی اور میری حالت خراب ہونے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میری حالت دیکھ کر ڈرائیور سن ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی میری حالت ڈرائیور نے نہیں دیکھی تھی۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا اور جلد از جلد گاڑی ٹھیک ہوتے ہی مجھے گھر لے گیا۔ اس کے بعد اگلے 2 دن تک مجھے ڈرائیور نے نہیں چھوڑا، بلکہ مجھے بابا لینے اور چھوڑنے جاتے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ ڈرائیور کہاں ہے؟ بابا نے کہا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ڈرائیور جب مجھے چھوڑنے گیا تو میں نے 20 منٹ میں پہنچ گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی، ایسے کیسے ہو گیا آج؟ یہ پہلی بار تھا کہ ڈرائیور نے مجھے 20 منٹ میں چھوڑ دیا اور ساتھ ہی اس کے مجھے بسکٹ بھی نہیں دیا۔ ایسا 1 ہفتے تک ہوتا رہا، تو آخر میں نے پوچھ لیا، انکل اب آپ مجھے 20 منٹ میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور مجھے بسکٹ بھی نہیں پوچھتے؟ تو ڈرائیور نے بات بنا دی کہ بیٹا مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، آپ کے بابا نے کہا تھا، اسی لیے میں جلدی سے جلدی آپ کو اسکول پہنچا دیتا ہوں اور بسکٹ لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ مجھے ڈرائیور کی اس بات پر کوئی تسلی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے ساتھ اپنی دوست کو لے کر جاؤں گی، وہ بھی چپکے سے، تاکہ معاملے کا پتہ لگ سکے۔ اگلے کچھ دن میں اپنی دوست کو چپکے سے ڈگی میں بٹھا دیتی، تاکہ اتنا وقت ڈرائیور کو کیوں لگتا ہے پتہ چل سکے، اور کیا وہ واقعی گاڑی روکتا ہے اور وہ واقعی کچھ غلط کرتا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابوں کے لیے میں اپنی دوست کو لے گئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نہ تو ڈرائیور چھوڑنے میں دیر لگاتا اور نہ مجھے بسکٹ کھلاتا۔ مجھے شک تھا کہیں ڈرائیور نے دیکھ نہ لیا ہو مجھے دوست کو گاڑی میں چھپاتے ہوئے۔ یوں 1 ہفتہ ہو گیا اس بات کو، لیکن اس ہفتے میں مجھے اپنی طبیعت میں واضح فرق محسوس ہوا۔ نہ میرا سر چکراتا، نہ درد ہوتا، بلکہ میں تو فریش محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب اس لیے کہ میں بسکٹ نہیں کھا رہی تھی؟ بہت سارے سوال تھے اور اب مجھے ان سب کا جواب چاہیے تھا۔
میں نے ایک ہفتے کی اسکول سے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر پہ میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ اس میں سبھی مہمانوں کو بلایا تھا، ساتھ ہی گھر میں موجود باورچن، بابا کی خدمت کرنے والے خاص ملازم اور ڈرائیور، کیونکہ یہ سب بھی ہمارے گھر کا ہی حصہ تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی تو اوپر منزل پر شور سا مچ گیا۔ ہم سب اوپر کو بھاگے جہاں تیز تیز آوازیں آ رہی تھیں، شاید ڈرائیور کسی سے لڑ رہا تھا۔ ڈرائیور کی آواز سے لگتا تھا کسی کو بس قتل کرنے کی دیر ہو۔ سب ڈرائیور سے پوچھنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، لیکن یہ تھپڑ کس کو پڑا تھا؟ اب بابا کے چلانے کی آواز آئی، تم ہوتے کون ہو میرے خاص مہمانوں سے لڑنے والے؟ تمہیں زندگی بھر میں نے بچوں کی طرح پالا، تمہارے بچوں کو میں نے پڑھایا، تم احسان فراموش آج میرے گھر پہ بلائے مہمانوں سے ہی لڑ رہے ہو، وہ بھی غریباں سے پکڑ کر۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ بابا ڈرائیور کو ہی ڈانٹ رہے تھے، لیکن ڈرائیور کس سے لڑ رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آنکھ سے اندھی کیسے کچھ دیکھ سکتی تھی؟ آپ اس کو نہیں جانتے صاحب، یہ بہت ذلیل انسان ہے، میں آپ کو کیسے سچ بتاؤں؟ میری ہمت نہیں ہو رہی، ڈرائیور نے نہایت غصے سے کہا۔ چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئی سمجھ؟ بابا کی آواز میں شدید غصہ بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تم جانتے ہو کس پر الزام لگا رہے ہو؟ شبیر صاحب یہ میرے خاص مہمان ہیں، تمہیں پتہ ہے ان کے بھائی نے یہ گھر ہمیں ڈیلنگ میں دے دیا تھا، ہماری بہت بڑی پراپرٹی کا لوس ہو گیا تھا۔ شبیر صاحب کے بھائی نے اپنے گھر میں مشورے کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، لیکن تم غریب کیا جانو؟ یہ بات بابا کے منہ سے پہلی بار نکلی تھی، شاید اسی لیے کیونکہ شبیر انکل کے بھائی ضمیر انکل کا ہم پر واقعی بہت بڑا احسان تھا۔ نہیں صاحب جی، یہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جھوٹا شخص ہے، روز بلے شاہ کے مزار پر جعلی پیر بن کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کام کے سوا ہم جانے کہاں دیتے ہیں جو تمہیں پتا ہو؟ بابا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ صاحب جی، میں آپ کو اگر ایک سچ بتاؤں آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ ڈرائیور کی آواز کچھ ڈری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تیرا اور کیا کہنا رہ گیا ہے؟ تو کیا بولے گا اب بول۔ بابا تو جیسے غصے سے پیلے ہو رہے تھے، ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ بابا جتنا غصہ کر رہے ہیں لال ہو گئے ہوں گے۔ وہ دراصل بی بی صاحبہ بسکٹ، ڈرائیور کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بسکٹ کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ اور اب ایک الفاظ بھی نہ کہنا منہ سے، کچھ نکل تو رہا نہیں ہے ڈر کے مارے، اب کیا کہو گے؟ جو تماشا بننا تھا بن گیا۔ اس وقت بابا غصہ ضبط کر رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا۔ رک جائے بابا، بسکٹ کیا بتائیں آپ؟ کیا بسکٹ؟ میں نے فوراً سے کہا۔ وہ بی بی صاحبہ میں آپ کو بسکٹ کھلاتا تھا نا، وہ مجھے وہی دیتا تھا، اور وہ جو میں لیٹ چھوڑتا تھا وہ بھی اسی کی وجہ سے میں گاڑی روک کر اس جعلی بابا کے پاس جاتا تھا۔ سب ساکن ہو کر ڈرائیور کی بات سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں یہ اچھا خاصا انسان نہیں دکھ رہا جو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کو بابا بنا دیا؟ بابا کے غصے میں اضافہ محسوس ہوا۔ نہیں، آپ ایک بار میری بات سنیں صاحب، ڈرائیور نے جلدی سے کہا۔ میں بی بی صاحبہ کے علاج کے لیے جاتا تھا اس بابے کے پاس، یہ مجھے بسکٹ پہ پتہ نہیں کیا پڑھ کر دیتا تھا اور کہتا تھا اس بارے میں گھر والوں کو نہ بتانا ورنہ لڑکی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہ یہ عمل مجھ سے روز کراتا تھا، اور ایک دن بی بی صاحب نے بسکٹ نہیں کھایا تو اس جعلی بابا نے مجھے کہا کہ آج 2 بسکٹ کھلاؤ، اور نہ کھائے تو زبردستی منہ میں ڈالنا ورنہ تمہاری بیوی کی آنکھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن اس دن 2 بسکٹ کھلانے پر بی بی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا ویسے ہی ہوئی ہوگی، لیکن کچھ دن پہلے گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے بی بی صاحب کو انتظار کرنا پڑا۔ تب میں نے بی بی صاحب کی وہ حالت دوبارہ دیکھی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ میں اگلے روز اس بابا کے پاس بی بی صاحب کو اسکول چھوڑنے کے بعد گیا۔ وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھے وہ بابا بھی نظر نہ آیا تو میں نے ان لوگوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں کھڑے لوگوں سے میں نے پوچھا، تمہیں پتہ ہے یہاں ایک بابا ہوتے تھے جو بسکٹ پر دم کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ سب میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کون بابا؟ ہم تو ادھر کسی کو نہیں دیکھا، جو بھی دم کرتے ہیں اندر کرتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا میں کیا کروں۔ اس دن کے بعد سے میں نے نہ بسکٹ دیا بی بی صاحبہ کو اور نہ ہی دیر سے چھوڑا، اور آج مجھے یہ ادھر نظر آیا تو میں پہچان گیا یہ وہی بابا ہے۔ کسی کو بھی ڈرائیور کی من گھڑت کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ سب سچ محسوس ہوا۔ ہاں، میں ایک دن ڈرائیور کا پیچھا کر رہی تھی تو مجھے دھواں محسوس ہوا تھا، اور یہ بھی کہ ڈرائیور کسی سے بات کر رہا تھا، لیکن کس سے کر رہا تھا میں دیکھ نہیں سکتی تو مجھے پتہ نہ چل سکا، اور مجھے سچ میں اس بسکٹ سے چکر آتے تھے۔ دیکھا صاحب، میں سچ کہہ رہا تھا۔ سب ڈرائیور کی طرف متوجہ تھے کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ اچانک سے کسی نے مجھے کس کر پکڑا اور کہا کہ ہلنا مت ورنہ تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ یہ آواز شبیر انکل کی تھی، جنہوں نے شاید میرے سر پر بندوق رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد خوفزدہ ہو گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اب جو آواز آ رہی تھی وہ صرف شبیر انکل کی تھی۔ ہاں، میں تھا جو تمہارا نقصان چاہتا تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے ایسا؟ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے ہم سے بنا پوچھے اتنا بڑا گھر دے دیا۔ یہ گھر میرا تھا، میں چاہتا تھا رہنا یہاں پر، اور تم نے بڑی ہوشیاری سے یہ گھر لے لیا،
اور پھر تجھے کیا ملا؟ یہ نابینا بیٹی؟ ہاں ہاں ہاں، پھر تو اس کا علاج کرے گا؟ ہاں ہاں ہاں، طنزیہ انداز میں شبیر انکل بولے جا رہے تھے۔ میرا تو خواب تھا، گھر نہ حاصل کر سکا تو تیرا نقصان تو کرا سکتا ہوں، اور پھر تیری یہ نابینا بیٹی اور بے وقوف ڈرائیور، اس سے اچھا موقع اور کہاں ملتا؟ شبیر انکل میری کمزوری کا مذاق اڑا رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اچانک سے کسی نے کسی کو دھکا دیا، جو مجھے بھی محسوس ہوا اور میں تھوڑے آگے کو ہوئی۔ بس بی بی صاحبہ کے بارے میں ایک الفاظ بھی نہیں، یہ ڈرائیور کی آواز تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے کہیں زور سے نیچے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ روتی ہوئی امی، بہن اور بھائی مجھ سے لپٹ گئے اور نیچے سیڑھیوں پر بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا امی؟ بیٹا، ڈرائیور نے شبیر انکل کو نیچے دھکا دے دیا اور ابھی بابا بھاگ گئے ہیں پکڑنے کے لیے شبیر انکل کو۔ اتنے میں پولیس کو بھی کال کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس شبیر انکل کو لے گئی۔ اب صرف رونے کی آواز سنائی دیتی۔ اس بار بابا کے رونے کی آواز تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا، تمہیں تھپڑ لگایا، غریبی کے طنز دیے، لیکن تم نے پھر بھی میری بیٹی کی اتنی مدد کی، بابا نے بھیگی آواز میں کہا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ میں نے بھی نہ جانے میں کیا سوچ بیٹھی تھی۔ انکل مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کے لیے کتنا غلط سوچ لیا، میں نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ ارے صاحب، بیبی آپ دونوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، جو ہوا سو ہوا، چھوڑے یہ سب۔ کچھ دیر کی اس نازک صورتحال کے بعد ایک بار پھر سب اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ ڈرائیور انکل، آپ مجھے روز بسکٹ کھلاتے، لیکن نہ میرے سر میں درد ہوتا نہ ہی بھاری۔ ہم نہ جانے کیوں کسی کو جانے بغیر اس پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والے کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور غریب کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، نہ کہ امیروں کی طرح جو دسیوں جائیدادوں کے باوجود ایک جائیداد کے لیے کسی کی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ڈرائیور صحیح کرتا تھا؟